جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا۔ جو ساری انسانی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو اس میں ہمیشہ قوموں کی زندگی میں وہ دور آتے ہیں جب انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جس کو ہم ڈکٹیٹرشپس کہتے ہیں، فیشزم کہتے ہیں، بادشاہت، یہ ساری جو آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو، جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے بادشاہ یا ڈکٹیٹر، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کو کنٹرول کر لے، اس کے اوپینینز کو کنٹرول کر لے، معاشرے کو کنٹرول کر لے۔ اور وہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے؟ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتا، وہ خود پوری پاور چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر راج کرے، بلکہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے، زمین کے اوپر ایک خدا بننا چاہتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ تر وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی ہو، آزادی رائے ہو، جو تنقید کو اجازت دیتے ہیں، جو حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اس کا احتساب کر سکتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ اسلام کی تاریخ پہلے دیکھ لیں، میں سب سے پہلے تو سے شروع کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر دو انسیڈنسز ہیں۔ ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ سو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو مائنورٹیز، اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں، برابر کے شہری تھے، اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے۔ یہ آج بھی دنیا کے اندر آپ اگر کہیں بھی دنیا کے کوئی بھی ملک لے لیں، آج بھی یہ نہیں پاسبل۔ سو وہ ایک آزاد معاشرے کے اندر ایک قوم اٹھی تھی، اور میں اس لیے لوگوں کو بار بار، بڑی بدقسمتی ہے ہمارے، میں جب ایچ کالج، میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں، اپنی تنقید کرتا ہوں، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھوں۔ تو میں نے جب دو معاشرے، برطانیہ جدھر میں نے 20 سال گرمیاں گزاری اور پاکستان، تو میں دونوں معاشروں کو جب اینالائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے اوپر کئی نتیجوں میں پہنچا۔ تو وہ جو دور تھا 622 سے لے کے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور پھر دنیا سے گئے، اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آزادی صحافت ہے نا، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کرنے کا، کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں، وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں، غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے علامہ اقبال، ساری جو علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، خودی کو اور خودداری کو، جو ان کے کانسیپٹس تھے، وہ لوگوں کو جگا رہے تھے۔ کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری ڈال دیتی ہے۔ آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کے اوپر، اس کے پوٹینشیل کو کیسے ختم کرتی ہے۔ جمخانہ کلب ہوتا تھا، پنجاب کلب، سندھ کلب، آزاد ہوئے ہم 47 میں، 74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے، آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا 74 تک۔ اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے، جس طرح کے، اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے، بارش آٹا اپنے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہمیں شرم آتی تھی اپنے آپ سے۔ سو یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بن سکتا ہے، ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں، ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں۔ لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی، جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ
فکری آزادی دی تھی، تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی. سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے.